رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم اپنی گزشتہ کلاس میں آیت نمبر 7 تک لفظی ترجمہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کی تفسیر بھی الحمدللہ۔ تو اب ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 8 سے، تو شروع کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تجوید کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے اور لفظی ترجمہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، دو نون اکٹھے آ جائیں تب بھی اس کی آواز ہم ناک میں لے کے جائیں گے۔ ایک الف کے برابر غنہ کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے لفظی ترجمے کو، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ و اور من الناس من سے، الناس لوگوں میں، یعنی لوگوں میں سے، من جو، یقول کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر اور ساتھ آخرت کے دن کے،
اگر بہت باریکی میں جائیں تو ہوتا ہے وا اور بی ساتھ، الیوم دن، الآخرہ آخرت کے، وما وا کا مطلب اور ہوتا ہے، یہاں پر حالانکہ کا میننگ بھی آئے گا حالانکہ، ٹھیک ہے، یہ تفسیر میں آ کے آپ کو میں سمجھاؤں گی۔ واؤ کا مطلب اور بھی اور حالانکہ، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، و اور الذین وہ لوگ جو، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، و اور یخدعون وہ دھوکہ دیتے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی میں، قلوبی دل، ہم ان کے، قلوبہم دل ان کے، مرضٌ بیماری ہے، فزادہ پس بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ نے پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے، مرضاً بیماری میں، وَلَهُمْ اور لیے ان کے، عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم لیے ان کے، لا نہیں، تفسدو تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قولوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحن ہم، انما نحن بے شک ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ جی تو اگر ہم گزشتہ پس منظر دیکھیں کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا سورہ بقرہ میں، تو سورہ بقرہ میں ان گروہوں کی طرف نشاندہی ہے جن کی 3 گروہ جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئے، ایک وہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا انعام فرماتے ہیں، ایک وہ کہ جو
مغضوب علیہم ہیں، اور پھر تیسرے وہ کہ جو الضالین ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ متقین ہی مفلحون ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، آخرت کے دن کو ماننے والے ہیں، پھر نماز ادا کرنے والے ہیں، الغیب پر یقین رکھنے والے ہیں، قرآن پاک پر اور اس سے گزشتہ جو کتب نازل ہوئیں، کتب سماویہ، ان تمام پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مفلح ہیں، کیونکہ وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آج کو بہتر بناتے ہیں، اچھی سی محنت کرتے ہیں تاکہ انہیں اچھا رزلٹ اور اچھا انجام مل سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں اگلے گروہ کی بات ہوئی کہ جو کافرین ہیں، جو لعن کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی بصارت پر، ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور بصارت پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے، بہت بڑے عذاب کی انہیں وعید سنائی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا، کہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، جو پہلے سے نبوت آنے سے پہلے ہی صادق و امین مشہور تھے، اور جو ہی اللہ کا نور ان کے پاس آیا، نور ایمان آیا، نور نبوت آیا، تو اس کے ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، وہی لوگ جو ان کے آس پاس موجود تھے۔ تو اب حق دیکھ کر جو نہ مانے، تو اس کے لیے بہت شدید یہاں پہ بیان ہوا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر جو مین چیزیں ہیں جس سے انسان حق حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے انسان کا دل اور انسان کے کان، یا انسان کانوں سے سن کر علم حاصل کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے، اور دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، پختہ یقین آتا ہے۔ تو ان کے دل ہی جو ہیں وہ نہیں ماننے کو، ان میں اتنی انا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمیں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہم نے ماننا ہی نہیں ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری کتاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تھا دوسرا گروہ۔ اب آج آیت نمبر 8 میں ہم ایک تیسرے گروہ کی بات کرنے لگے ہیں، جو یہاں پہ تیسرے گروہ کی جس کی نشاندہی کی گئی، فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے، پورا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی اشارہ ہے منافقین کی طرف، جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومنوں کے ساتھ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان دل میں راسخ نہیں ہے۔ ایمان، حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے؟ حقیقی ایمان ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، عمل سے اظہار کرنا، لیکن دل میں پختہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان سے ہی ہم کہیں لا الہ، اور زبان عمل سے بھی بظاہر مومنوں کی ہم ڈیل ڈال اپنا لیں، اوپر سے ظاہری ہم لبادہ اوڑھ لیں، لیکن اگر دل میں سچا ایمان نہیں ہے، ایمان محکم نہیں ہے، حقیقی ایمان کا نور نہیں ہے، تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ اگر دل میں نہیں ہے ایمان، تو ہم بے شک زبانی دعوے کرتے رہیں، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں اور بظاہر تھوڑا بہت اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب یخادعون کیسا دھوکہ ہوتا ہے؟ ایسا دھوکہ ہوتا ہے جو مل کر پلاننگ کے تحت، ایسا دھوکہ کہ جو مل کر پورا ایک پلان بنا کے تو دھوکہ دیا جائے، پوری ایک سازش کی جائے۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اندھیرے میں رکھنا۔ اب ایک گروہ ہے جو پورا کا پورا سازشی ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے اور انہیں کچھ فتوحات ہوئیں،
اللہ پاک نے ان کی پاؤں مضبوط کیے، انہیں فتوحات عطا فرمائیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو مسلمان عروج میں ہیں، ان کے ہاتھ مال غنیمت بھی آ رہا ہے، انہیں فتوحات بھی مل رہی ہیں، تو ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی بظاہر وہ شامل ہوئے اور وہ دھوکہ دینے لگے، یعنی اندھیرے میں رکھ کر، حقیقت میں دل میں ایمان نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والے تھے۔ حقیقت میں وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اب ایسے منافقین ہر دور میں پائے جاتے ہیں کہ جو چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، جہاں فائدہ دیکھتے ہیں وہیں چل پڑتے ہیں، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، اور ہر اس شخص کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو عروج پر ہوتا ہے، اور جہاں انہیں یہ ہو کہ خود کچھ خرچ کرنا پڑے گا، کوئی قربانی دینی پڑے گی، تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے والے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے گھڑا کھود رہے ہیں، اب دھوکہ دے رہے ہیں، بظاہر مومن ہونے کا لبادہ اوڑھ رہے ہیں، اور کیا کریں، حقیقت میں وہ نفاق کی بیماری کا شکار ہیں، جو اگلی آیت میں بھی فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ تو اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ اب بیماری کب بڑھتی ہے؟ بیماری تب بڑھتی ہے جب اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے۔ اب خدا نخواستہ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کو برین ٹیومر ہے، یا اس کو کینسر ہے، یا خدا نخواستہ کسی کو کوئی دل کا مرض ہے، اگر وہ ویسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے تو کیا ہوگا؟ وہ کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آج میں ابھی تو میں زندہ ہوں نا، ابھی میں دنیا کے مزے لے لوں، جن چیزوں کی پرہیز ہے ہم وہ پرہیز نہ کریں، اور احتیاط بھی نہ کریں، اور پھر کیا ہو کہ جلد ہی موت آ لے گی اس بندے کو، جو کہ احتیاط نہیں کرتا، جو کہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کراتا۔ تو جنہوں نے اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیا ہوا ہے، یعنی منافق ہیں، تو فرمایا منافقت کیوں ہے؟ وہ کس چیز کا شعور نہیں رکھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا مرض پل رہا ہے کہ جو ناقابل علاج ہے۔ اگر اس کا لیے احتیاط نہ کی جائے، غلط کاموں کو نہ چھوڑا جائے، تو اور قرآن پاک کا ساتھ نہ اپنایا جائے، تو یہ مرض بڑھتے بڑھتے ناقابل علاج ہو جائے گا، اور ان کے لیے پھر عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں، کافرین کے لیے کہا گیا کہ بڑا عذاب ہے، منافقین کے لیے کہا دردناک عذاب ہے۔ برا انجام بھی کیسا ہے کہ دردناک ہے، اذیت ناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ اب دل کی بیماری، دل کا نفاق کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ایسے ختم ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو تھام لیں، قرآن میں شبہات میں نہ پڑیں۔ اب دلوں کی بیماری دو وجہ سے آتی ہے، ایمان کو دو چیزیں چاٹتی ہیں، ایک ہے شہوات اور ایک ہے شبہات۔ خواہشات، آرزوئیں، امیدیں، یہ تمام چیزیں، اور پھر شکوک، اسلام کے اس دین میں شک ہونا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ دو چیزیں مین کے شہوات یعنی خواہشیں، آرزوئیں، اور شبہات ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے ایمان کو چاٹ لیتی ہے۔ اگر ہم ایمان لائیں تو صدقے دل سے مکمل ایمان لائیں۔ اور مزید اس مرض کا علاج کہاں ہے؟ اس مرض کا علاج ہے دین کی محافل، قرآن و سنت، نیک لوگوں کی صحبت۔ اب اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، تو ضرور ہمارے جسم پہ اس چیز کا اثر آتا ہے، ہمارے اخلاق پہ۔ اگر کسی بہت اچھے انسان کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مزاج بھی اچھا ہو جاتا ہے، آپ فریش ہو جاتے ہیں، قرآن کی محفل میں آتے ہیں، 100 مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ لیکن ایک سازشی دماغ کے پاس آپ بیٹھیں، دوسروں کی برائیاں کرنے والے کے پاس آپ بیٹھیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں بھی وہی عکس آنے لگے گا۔ آپ کا دماغ بھی، اگر روز روز ہم کسی سازشی انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا دماغ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، ہم بھی اسی رستے پہ چل نکلتے ہیں۔ تو دلوں کی بیماری، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن کی محفلیں اٹینڈ کیجئے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیجئے، جو ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ آگے اسی آیت نمبر 10 کے آخری حصے میں منافقین کی جو ایک اور خامی، جو وجہ بیان ہوئی ان کے نفاق کی، وہ کیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، الکاذبین ہوتے ہیں۔ منافق کی علامات میں سے ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب انہی کے لیے
دردناک عذاب میں ایک چیز یہ ہے کہ منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ آگ کے بالکل اینڈ کے، جہنم کے اینڈ کے لاسٹ پورشن میں بالکل تہ میں ہوں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اب وجہ بیان کی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ ہر بیماری کی جڑ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے منع فرما رہے ہیں یہاں، یہ منافقین کی نشانی ہے، تو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ انسان کے ایمان کو نقصان دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک جھوٹ بھی بولتا تھا تو وہ منافق کہلاتا تھا، لیکن آج تم میں سے ہر ایک دن میں 10 بار جھوٹ بولتا ہے پھر بھی مومن کہلاتا ہے۔ اب دیکھ لیں، اپنے اپنے روز و شب کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری زبان میں، ہماری بات چیت میں کہاں کہاں جھوٹ شامل ہے۔ ہم تو چھوٹے بچوں کو بلانا بھی ہو تو آئیں میں آپ کو فلاں چیز دوں گی، آئیں میں آپ کو فلاں جگہ لے کے جاؤں گی، پھر ٹیچر اگر کہہ دے کہ اتنے بار لیسن یاد کر کے آنا، تو ہاں جی ہم کر کے آئے ہیں، حالانکہ ہاتھ میں قرآن ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ابھی تک رہا ہے ہمارے اخلاق میں شامل، ہماری روٹین میں شامل، تو آج ہی توبہ کر لیں، کیونکہ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر منافقین کی ہی ایک اور جو خامی یہاں پہ بیان ہوئی، پہلی کیا کہ وہ جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرا وہ سازشی ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، پھر ان کی ایک اور جو ان میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، پھر ایک بڑی جو خامی ان کے اندر پائی جاتی ہے، جو نیگیٹو ان کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اب آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ایک اور خامی بیان ہو رہی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ ایسی خامی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارے اندر یہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں فساد پھیلا رہے ہوں، کہیں لڑائی جھگڑے کا سبب بن رہے ہوں، اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے پھریں یا دوسروں کو مطمئن کرتے پھریں کہ ہم تو اصلاح کر رہے تھے۔ اب منافق کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، میں تو اصلاح کر رہا تھا۔ جھگڑے فساد جھوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے۔ منافق اپنے غلط کاموں کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، محتاط کر رہے ہیں۔ سورہ المنافقون میں آتا ہے یہ دشمن ہے، بچ کے رہنا۔ یعنی کہ جو بھی فسادی شخص ہوتا ہے، جو جھوٹ بول کر فساد پھیلاتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، تو یہ ایک بہت بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ تو ہم نے یہ ٹپس پہ یاد کر لینی ہے کہ منافق میں کیا کیا نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتی ہیں۔ وہ ظاہری مومن نظر آتے ہیں لیکن حقیقی مومن نہیں ہوتے۔ وہ اللہ اور مومنوں کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے خلاف، اللہ کے رستے کے خلاف، اللہ کے قرآن پڑھانے والے کے خلاف سازشی ہوتے ہیں، اور لیکن وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اور ان میں نیگیٹو چیز کیا ہوتی ہے، وہ خود پسند ہوتے ہیں، وہ مریض دل ہوتے ہیں، نفاق کا مرض ہوتا ہے، جھوٹے ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں۔ فساد کا اور کیا طریقہ ہوتا ہے؟ چغلی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اپنے اندر سے یہ اگر تھوڑی بہت بھی چیزیں ایسی کچھ ہیں تو اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق مانگیں۔ دعا کیا کریں اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے اندر سے نفاق کو دور کر دے، میرے اندر کو، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ یہ دعا بہت زیادہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ ایک گندا بیج ہے، اگر ہم نے اس کو اندر سے نہیں نکالا تو یہ
اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، جب شاخیں بلند ہوتی ہیں تو اس کی شاخوں پہ جھوٹ بھی آتا ہے، فساد بھی آتا ہے، چغلیاں بھی آتی ہیں، سازشیں بھی آتی ہیں، مذاق بھی آتے ہیں، اور یہ ایک ایسا درخت بن جاتا ہے ایک جس کا زہریلا پھل ہوتا ہے اور اس کی شاخیں جہنم میں نکلتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں منافقین کی یہ تمام خامیاں سمجھنے، ان کو بھانپنے، ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس میں تھوڑا بہت بھی اگر ایسا کچھ موجود ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک آئندہ سے ہم یہ نہیں کریں گے، آئندہ سے ہم تیرے راستے پہ رہیں گے، اپنے دل کو ایمان نور سے منور کریں گے، اور اپنے اعمال کو قرآن کے تابع کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔